رسول نما کے نام سے وہ بزرگ مشہور بھی ہیں۔ رسول نما، ان کی خاصیت یہ تھی کہ جو بھی بندہ ان کے پاس پہنچتا اور کہتا کہ اے اللہ کے ولی، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بزرگ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے، ضعیفی کی عمر ہے، ان کی شریک حیات سامنے آ گئی اور کہنے لگی تم نے کیا ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے؟ رسول نما جو دیکھو تم کو رسول نما کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دنیا بھر میں کرواتے ہو، بڑے تمہارے چرچے ہیں، لیکن میں نے تو اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ میں گزار دی، مجھے کبھی تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کروائی، تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ یہ تمہارا خالی ڈھنڈورا ہے، صحیح اصلیت کچھ نہیں، ورنہ اتنی عمر گزر گئی، کبھی تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوتی۔ رسول نما بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے، یقیناً کیا تمہیں شوق ہے رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہاں بالکل، یہ تو ہر مومن بندہ ہو یا بندی ہو، زندگی میں اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں کاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت زندگی میں ایک بار تو کر لیتی۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کرنا ہی چاہتی ہو تو کچھ شرائط ہیں وہ تمہیں کرنا پڑیں گے۔ کہا میرے سرتاج بتائیے۔ کہا جس دن تم اپنے میکے، اپنے گھر سے، اپنے باپ، اپنے والد کے یہاں سے میرے گھر میں بن سمر کر کے، دلہن بن کر کے نئی نویلی آئی تھی، اسی طرح سے تمہیں سجنا ہوگا، اسی طرح سے دھجنا ہوگا، اسی طرح سے تمہیں بناؤ اور سنگار کرنا ہوگا۔ جب اس طرح سے بالکل سج بن کر کے اور دھج کر کے بالکل سمر جاؤ گی، جیسے کہ ایک نئی نویلی دلہن سمرتی، تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تمہیں ہو جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں، ضعیف العمری میں، ان کی شریک حیات تازہ غسل کرتی ہیں، وضو کرتی ہیں، اور جو بہت عمدہ اور اچھا اور خوبصورت لباس تھا، اس لباس کو انہوں نے زیب تن کیا، خوشبو اپنے جسم کے اوپر لگائی، اپنی زلفوں کو سنوارا اور سج دھج کر کے اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں بیٹھ گئی، جس طرح سے ایک نئی نئی دلہن سنورتی اور بنتی ہے۔ جب رسول نما بزرگ نے دیکھا کہ میری شریک حیات اس طرح سے بن سنور کر کے تیار ہو گئی، تو گاؤں ہی میں ان کی سسرال تھی، اپنی سسرال چلے گئے، اپنے سالوں کو آواز دی، کہا اے میرے آپ کیسے آنا ہوا؟ کہا آنا اس لیے ہوا آپ ہمارے گھر تک چلیے اور بڑھاپے میں ذرا اپنی بہن کے کرتوت دیکھیے کہ بڑھاپے میں تمہاری بہن نے کیا گل کھلائے ہیں۔ اب ان کے بھائی اپنے گھر سے چلے اپنے بہن کے گھر، اب وہ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئے، اپنے جیسے ہی انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا اور بہن کی نظر جیسے ہی بھائیوں کے اوپر پڑی، شرمسار ہو کر کے زمیں بوس ہو گئی، زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑھاپے میں جو میں نے اپنے آپ کو سنوارا تھا، نئی نویلی دلہن کی طرح میں سج اور دھج گئی تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے بھائیوں کے سامنے شرمندگی ہو، مگر یا رسول اللہ بھائیوں کے سامنے تو مجھے شرمندگی ہو گئی، لیکن آپ کی زیارت مجھے نصیب نہ ہوئی، اور جو کچھ میں نے کیا یہ آپ کی زیارت کے لیے کیا۔ زمین کے اوپر بکھر جاتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا یہ استغاثہ بار بار دہراتی ہیں۔ اچانک ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، جشن غوث الورا۔ تو عزیزان محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے